بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. اس سے پہلے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تک بات پہنچی تھی، لیکن کچھ باتیں آخر میں رہ گئی تھیں، تو ہم انشاءاللہ ان کو اختصار کے ساتھ بتاتے ہوئے پھر اگلی آیت کو شروع کرتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا والذین، متقین کی صفات اور خوبیاں بیان کرتے ہوئے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور ان کی ایک بڑی خوبی ہے کہ ایمان رکھتے ہیں ما انزل، وہ چیز جو آپ پر اتاری گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور جو چیزیں آپ سے پہلے نبیوں پر اتاری گئی ہیں. یہی ایمان کی خصوصیت ہے. اسلام میں عدل و انصاف کا بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے. دنیا میں صرف مسلمان قوم ہے، ایک ہی قوم جو تمام انبیاء کو ایک نگاہ سے دیکھتی ہے، سب پر ایمان واجب ضروری سمجھتے ہیں اور ایمان کا رکن سمجھتے ہیں. اور ان کا اعلان ہے لا نفرق بین احد من رسلی. اسلام کے علاوہ جتنی قومیں دنیا کے اندر ہیں آپ دیکھ ڈالیں، کسی نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا. یہودیوں کا معاملہ آیا تو پتہ نہیں کتنے نبیوں کا انکار کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا نبیوں کو قتل بھی کر دیتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اور پیغمبر، جن کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ قرار دیا، کلمت اللہ قرار دیا، بغیر باپ کے پیدا کیا، جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب انجیل نازل کی، ان پر بھی ایمان نہیں لائے. ایمان تو دور کی چیز ہے، ان توہین اور بے عزتی کی انتہا کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اور غیر مسلم ہندو قومیں جو ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. دیکھو صرف ایک مسلمان قوم ہے بھائیوں جو تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. نہ وہ عرب کو دیکھتے ہیں نہ عجم کو دیکھتے ہیں، بس اللہ کا نبی ہے اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. جیسے قرآن پر ایمان، ویسے تورات اور انجیل تمام آسمانی کتابوں پر. ہمارے ارکان ایمان میں سے کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہاں ایک بڑی اہم چیز ہے جو تقریباً صدی گزر رہی ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اس کو بھی یہاں میرے ذہن میں بات آئی وہ بھی بتا دیں. نشانی کیا ہے متقین کی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک
ایمان رکھتے ہیں وہ چیز جو ما انزلہ آپ پر اتاری گئی ہے. نہ یہاں قرآن کا نام ہے نہ کسی چیز کا. ذرا غور سے سمجھیے گا کس کا تذکرہ ہے؟ ما انزلہ کا. ما انزلہ کس کو کہتے ہیں؟ کتاب اللہ کو اگر دیکھا جائے سورۃ النساء آیت نمبر 112 اور 13، سورہ احزاب، سورۃ قیامہ، بہت ساری صورتوں پر آپ غور کریں گے تو اللہ نے صراحت کر دی ہے کہ ما انزلہ جو ہے دو چیزیں ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اور کیا نازل کیا؟ حکمت. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے بڑی بہت واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے جس پر ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ، صرف کتاب نہیں ہے یہ، بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سیرت اور نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا ما انزلہ ایک چیز نہیں بلکہ کیا ہے؟ دو ہے. ہم اللہ فرماتے ہیں اللہ نے نازل کیا. سورۃ النساء آیت نمبر 112 اور 13 یہاں سے جانے کے بعد دیکھیے گا اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کیا ہے کتاب اور حکمت. پتہ چل گیا کہ صرف کتاب نہیں نازل کیا بلکہ اللہ نے کتاب کے ساتھ کیا نازل کیا ہے؟ حکمت. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اسی کتاب حکمت کے ذریعے اللہ نے وہ باتیں آپ کو بتا دی جس کا علم آپ کے پاس نہیں تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. تو ما انزلہ اس کا مطلب یہ ہوا دوستوں کہ متقین پرہیزگار جن کو کامیابی، ان کی کامیابی جن کے متعلق اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. جیسے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ویسے سنت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. سورۃ النساء کے اندر آگے آیت آئے گی اللہ نے فرمایا یہ ایمان والے تفریق نہیں کرتے بلکہ ایمان رکھتے اللہ پہ بھی اور اس کے رسول پر. آئیے اب حدیثوں کو دیکھیں. بہت ساری روایات ہیں، ہم سب کو نہیں بتاتے، صرف مثال کے طور پر دو حدیثیں بتاتے ہیں جس سے واضح ہو جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن نازل کیا ایسے کیا نازل کیا؟ حدیثیں. مثال کے طور پر اللہ اکبر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرسالہ، بڑی زبردست کتاب امام شافعی کی ہے الرسالہ. یہ وصول حدیث وصول فقہ کی پہلی کتاب ہے جو دنیا میں مرتب کی گئی اور بڑی زبردست کتاب، بڑے وصول قواعد اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں متعدد سند کے ساتھ اور اس کے علاوہ مسانید مسند احمد بن حنبل وغیرہ، علامہ شاکر محدث علامہ احمد محمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے الرسالہ کی شرح میں ساری روایتیں جمع کر دی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے لوگو ان جبرائیل قد نفث فی روعی، اے لوگو جبرائیل امین نے اللہ کی طرف سے ہمارے دل میں یہ بات ڈال کر گئے. پتہ چل گیا جیسے جبرائیل امین قرآن لے کر کے آتے تھے ایسے جبرائیل امین حدیثیں بھی لے کر کے آتے تھے. اسی لیے حسان بن عطیہ مشہور تابعی کہتے ہیں لوگوں اللہ تعالیٰ جس طرح سے نبی پر قرآن نازل کرتا تھا ایسے اللہ تعالیٰ نبی پر کیا نازل کرتا تھا؟ حدیثیں. فتنے انکار حدیث تقریباً 1 صدی سے جو فتنہ دوڑا ہوا ہے عرب میں اور عجم میں، اور آخری دور میں تو ہمارے ہند و پاک کے اندر یہ جو عبداللہ چکڑالوی وغیرہ جو پیدا ہوئے پھر پرویدی فلاں فلاں، انہوں نے تو انتہا کر دیا نعوذ باللہ من ذالک. اتنی حدیثوں کا انکار کیا کہ نمازی ان کے ہاں آج تک نہیں نماز پڑھنے کا طریقہ وہ بتا سکے. اللہ اکبر. تو صرف اس بنا پر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. نہیں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی حفاظت کریں گے. تو گویا اللہ نے ما انزلہ کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے. جیسے قرآن کی حفاظت کیا ویسے کس کی حفاظت کرے گا قیامت تک؟ حدیثوں کی. اور الحمدللہ آج صحابہ کرام نے، اس کے بعد محدثین نے، مجتہدین نے، علماء نے آج تک حدیثوں کو من وعن ویسے باقی رکھا جیسے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے. آج اگر کوئی آدمی یہاں آ کر کے ہم سے بھی پوچھے کہ حدیث آپ بیان کریں، اس کی سند بیان کریں، تو اللہ ہمارے پاس ابھی سے لے کر کے اللہ کے رسول تک پوری سند موجود ہوگی. تقریباً 35 اور 40 کے درمیان سند میں راوی آئیں گے اور سب کے نام اور ڈیٹیل کے ساتھ ہم بتا سکتے ہیں بھی کیوں. لولا الاسناد لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اسناد کا اگر اہتمام مسلمانوں نہ کیا ہوتا، جس کی مرضی جو آتی ہے وہ کہتا، لیکن اسناد نے سب کی نکیل پیش کر دی. کوئی بھی آ کر کے حدیث سناتا، بھائی حدیث اس کی پہلے سند بتاؤ اس کے بعد حدیث قبول کریں گے. اب بلا سند والے، بلا صفحے والے سب ختم. سنا ہوگا ہندوستان پاکستان بڑا خطیب تو ساری تقریریں بلا صفحے کہتا، میں سب بلا صفحے کی کرتا ہوں. سوچو، یعنی اللہ اکبر، تو میرے بھائی بلا صفحے اور بلا سند والی بات نہیں ہے. تو یہ نقطہ یاد رکھیے گا. وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. تو حدیث بتا رہا تھا جبرائیل امین، اللہ نے کیا فرمایا، ان اللہ قد نفس ان جبرائیل قد نفس روحی. اللہ جبرائیل امین نے اللہ کے حکم سے ہمارے دل میں ڈالا. اور اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث، جبرائیل امین نے قد نفث پھونک مارا اور سارا پیغام الہی ہمارے اندر گھس گیا. اور اسی پیغام الہی میں کیا، لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہا، کہ جب تک انسان اپنا مکمل رزق استعمال نہیں کر لے گا، ملک الموت اس کے پاس نہیں آئیں گے. اور دوسری روایت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا، آدمی جتنا موت سے بھاگتا ہے اس سے زیادہ اس کا رزق اس کا پیچھا کرتا ہے. دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نہ. اللہ اکبر. میرے بھائی کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ انسان اس پر نگاہ رکھے. اور ایک چیز اور ذرا، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث، نبی علیہ السلام احرام باندھ کر کے نکلے حجۃ الوداع کے لیے. نکلے راستے میں گئے تو فرمائے لوگوں، ابھی ابھی اتانی جبرائیل، ابھی ابھی جبرائیل امین ہمارے پاس رب کا حکم لے کر آئے تھے. اور یہ حکم پورے 30 پارے کے قرآن میں کہیں نہیں ہے. حدیث میں ابھی ابھی جبرائیل امین آئے، اس وادی میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین اللہ کا پیغام میرے پاس لے کر کے آئے، ان ارفع صوتی بالتلبیتی، کی بلند آواز سے ہم پڑھیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دیکھو اللہ رسول فرماتے ابھی ابھی جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے حدیثیں آپ کے پاس قرآن نازل ہوتا تھا، ایسے ہی حدیثیں بھی مختلف انداز سے آپ پر نازل کی جاتی. ایک نقطہ اور یہاں ہے، اللہ نے کیا فرمایا وہ بھی یاد رکھیں، بڑا اہم نقطہ ہے. کبھی انشاءاللہ یہ حجت حدیث پر بات ہوگی تو بتائیں گے، لیکن ابھی یہاں والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان بات اس پر جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ پر قرآن نہ، مثال کی طرف وما انزل من قبل، آپ سے پہلے نبیوں پر جو اللہ نے اتارا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور آپ حضرات جانتے ہیں آپ سے پہلے بعض روایتیں کے مطابق 1,24,000 انبیاء آئے. ٹھیک ہے نا، 24,000 انبیاء پر وحی تو نازل ہوئی، لیکن کتاب سے 5 کا تذکرہ ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ہاں صرف آسمانی کتابوں پر تورات، انجیل، زبور، اور نمبر 4 صحف ابراہیم، ان چاروں کے علاوہ ذرا بتاؤ کہ ہاں کسی کتاب کا تذکرہ ہے. لیکن نہیں،
اللہ نے فرمایا ہر نبی پر نوح علیہ السلام پر کتاب نازل نہیں کی لیکن وہی نازل ہوئی، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام پر کتاب نازل نہیں کی گئی لیکن وہی نازل ہوتی نہیں، جو وہی نازل بھی کیا اسی حدیث کہا جاتا ہے۔ کتاب کے علاوہ جو وہی نبی پر آتے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سنت کہا جاتا ہے۔ تو سوائے چند نبیوں پر کتابیں نازل ہوئی، باقی تو سب پر کیا کتاب۔ اب آپ ذرا بتائیں فرعون پر ایمان لانا واجب تھا کہ نہیں کہ موسیٰ پر ایمان لائے؟ فرعون پر، حامان پر، قارون پر، ان سارے فرعونیوں پر واجب تھا کہ موسیٰ پر ایمان لائے اور موسیٰ کی پیروی کرے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن موسیٰ کو کتاب اللہ نے دیا ہے فرعون بدبخت کے غرق ہو جانے کے بعد۔ اب سوچنے کی چیز ہے کہ فرعون کو جو اللہ نے غرق کیا، کیا کتاب اللہ کے ٹھکرانے کی بنا پر کہ سنت موسیٰ کے ٹھکرانے کی بنا پر؟ سوچو ذرا سا۔ پتا چلا جس طرح سے کتاب اللہ کا ٹھکرانے والا اسلام سے خارج، جیسے نبی کے حدیثیں بھی ٹھکرانا نبی کے رسالت پر کے انکار کی ایک بہت بڑی شکل ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اس کتاب پر بھی میں ایمان اور ان سے پہلے میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر کیا رکھتے ہیں؟ یقین۔ یہ تو بات ہو گئی۔ یہاں ایک چیز سمجھیں بڑی ہے کہ ان دونوں آیتوں میں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں بیان کی، ان کو یاد رکھو۔ دین اسلام کا سارا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، اعتقاد اور عمل، عقیدہ اور عمل، عقیدہ اور عمل۔ عقیدہ بھی درست ہو اور عمل بھی درست ہو۔ عقیدہ شرک اور کفر سے پاک ہو، ریا سے پاک ہو، اور نبی علیہ السلام اور بندے کا عمل بدعات اور ریاکاری سے پاک ہو۔ عقیدہ اور عمل انہی دونوں کے ملنے کے بعد انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، انسان اپنے آپ کو خسارے سے بچاتا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ۔ پورے قرآن پاک کو دیکھ ڈالیں، فلاح اور نجات کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں پر رکھا، عقیدہ اور عمل۔ عقیدے سے مراد عقیدہ صحیح ہو اور عمل سے مراد عمل صالح ہو۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بھی بیان کر دیا اور عمل بھی۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان 6 ارکان میں کہا جاتا ہے 3 اصل بنیادی ہیں۔ نمبر 1 توحید باری تعالی، توحید اسما، صفات، عبادات، ربوبیت۔ 3 توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسما و صفات۔ ان تینوں چیزوں پر توحید خالص یہ۔ نمبر 2 ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان۔ نمبر 3 ایمان بالآخرہ۔ کہتے ہیں ارکان 6 میں یہ 3 مین ہیں، باقی جو ہیں فرشتوں پر اس لیے ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ بنیادی کتنی چیزیں ہیں عقیدے کی؟ مین، باقی ہیں 6 ارکان۔ توحید یا ایمان باللہ، توحید خالص، ایمان بالرسل
نمبر 3 ایمان بالآخرہ. آپ غور کریں گے یؤمنون بالغیب آگے نا، ایمان باللہ، اور کیا رسول پر، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور تیسرا عقیدہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، عقیدہ آ گیا. عمل وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو مفسرین کہتے اہل علم ایسی جامع اور معنی یہ دونوں آیتیں ہیں کہ اللہ نے ان دونوں آیتوں میں مکمل عقائد اور اعمال بنائے، کیونکہ آگے فرمایا یہی ہے جن کو ہدایت ملی ہے. اس کو ہدایت ملی ہی کیسے جو عمل صالح نہ کرتا ہو، یا اس انسان کو ہدایت ہی کہاں ملی، فلاح کیسے پائے گا جس کا عقیدہ ہی درست نہ ہو. ایک چیز. پھر دوسری چیز، اور عبادات بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں. عبادات بھی 2 قسم کی ہیں. ایک عبادت ہے بدنی عبادت، جیسے روزہ، نماز، یہ چیزوں کو دیکھ لو. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور اسی میں ذکر الہی ساری چیزیں آ گئی. چونکہ بدنی عبادتوں میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی عبادت جو ہو کیا ہے، وہ نماز. اور نماز جس کی درست ہو جائے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء بہت ساری چیزیں. اور دوسری عبادت ہوتی ہے کیا، مالی عبادت میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تیسری چیز کہا جاتا ہے کہ اللہ کے احکام جو ہیں، اس سورۃ البقرہ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ عمر فاروق کہتے ہیں کہ ہم نے 8 سال میں سیکھا. کتنے سال میں؟ اور جس دن سورۃ البقرہ ختم کی دعوت بھی کی تھی، سمجھے نا. اور ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں مجھے 12 سال لگے سورۃ الفاتحہ سیکھنے. کتنے میں؟ سب کچھ اللہ نے بھر دیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر، اسی لیے دوسری فضیلت اس کی ہے. ایک چیز اور آپ ذرا سوچیں، جتنے اسلامی احکام ہیں میرے بھائی، اسلامی احکام 2 حصوں میں. ایک بڑا حصہ وہ ہے اسلامی احکام کا جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور احکام الہیہ کا اسلام کے دوسرے احکام وہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے نہیں بلکہ حقوق العباد سے ہے. اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں جمع کر دیا. حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق توحید، اور توحید کے بعد نماز. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہر چیز اللہ کے رسول مؤخر کر دیتے تھے، لیکن الحمدللہ نماز 1 منٹ کے لیے مؤخر نہیں کرتا. اس کا اندازہ سنن نبی داؤد کی اس حدیث سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آج مسلمانوں کو سمجھ دے. اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی بہت زیادہ نماز کے معاملے میں کوتاہی. جب طائف کا وفد آیا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بڑا طویل واقعہ ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، جب طائف کے لوگ آئے مسجد میں، اللہ کے رسول نے ٹھہرایا ان کو. مغیرہ ابن شعبہ ان کے قبیلے کے تھے، اس لیے کہا تھا یا رسول اللہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، ان کے کھلانے پلانے کے نہ ہم کریں. ہم نے فرمایا کب ٹھیک ہے. جب وہ 1 ہفتہ عشرہ کے بعد جانے لگے تو اب آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کرنے لگے. تو آپ نے بہت ساری چیزوں کو بیعت کیا. نمبر 1 مسلمان ہو، لیکن یہاں سے جانے کے بعد وہ جو تمہاری عزا مائی ہے نا، بڑے بتوں میں ایک کیا تھا، عزا، اس کو توڑ دینا. یہ تو بہت مشکل ہوگا، اس کو توڑیں گے تو بڑا ہنگامہ ہو جائے گا، سارے عرب اس کو مانتا ہے. 1 آدھ سال کی مہلت دینے، فرمایا مہلت تو نہیں دیں گے، مہلت نہیں دیں گے. اچھا پھر آپ توڑ دیجئے کہ ہم لوگ تو نہیں توڑیں گے. اور فرمایا کوئی بات نہیں.
1 سال کے بعد نہیں اس سال وغیرہ کا نہیں، ہم جب چاہیں گے توڑ دیں گے. ٹھیک ہے. چند ہی دنوں کے بعد خالد بن ولید گئے اور توڑ تاڑ کے برابر کے قصہ تاریخ میں منقول ہے، وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے وہ. پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پر. اچھا پھر یہ ہم لوگ جہاد نہیں کریں، کوئی بات نہیں کریں. لڑنے والوں کی کہاں کمی ہے ماشاءاللہ، سمجھے نا. ایسے ہی لڑنے والے ہر وقت لڑنے کے لیے تیار جاؤ، نہیں جہاد کرنا. موقع مل رہا تھا، اچھا ہم لوگ روزہ بھی نہیں رکھیں گے. ہم کوئی بات نہیں رکھنا، کلمہ تو پڑھو، چونکہ ابھی تو رمضان لگنے میں کافی دن ہے. اگر واقعی ایمان دل میں سرایت کر گیا تو ضرور تم روزہ رکھو گے. پھر بڑا موقع، اچھا چانس. آپس میں ایک دوسرے کے دیکھتے ہیں اللہ کے سلطان بہت ڈھیل دے رہے ہیں، سب کی چھٹی کر لو. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم لوگوں کو بڑا غصہ آ رہا تھا، اللہ رسول یہ بدبخت لوگ کچھ نہیں کریں گے، ہم کو جو نہیں چھٹی ملی، ہر چیز نہیں. اللہ رسول خاموش چپ رہو، ان کو مسلمان ہونے دے. تو اللہ، یہ نبی علیہ السلام کی حکمت تھی، اور اسی حکمت کو لوگوں نے چھوڑ دیا. پھر ان لوگوں نے کہا اچھا موقع ہے، اچھا اللہ رسول زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے. فرمایا نہیں دینا چاہوں. جابر بن عبداللہ کہتے پھر ہم لوگ غصہ آیا، کھڑے ہو گئے. کچھ اللہ رسول یہ کیا تماشا، یہ سونے کے بنے ہوئے کچھ نہیں کریں گے، ہم کو تو ایک دن کی فرصت نہیں ہے، ہمیں نہیں کریں. کم وقت مسلمان ہونے کی کیا ضرورت ہے. آج رکو. اچھا یہ حج اور عمرہ بھی نہیں کریں گے. فرمایا نہیں کرو. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ پھر یہ مسلمان کس لیے ہو رہے ہیں، ان کو اتنی آزادی آپ دے دیں، ہم بھی امتی وہ بھی. خاموش رہو، مسلمان ہونے دو. سیتصدقون ویجاہدون ویصومون. اللہ کے بندے مسلمان ہونے دو، صدق کے دل سے مسلمان ہو جائے گا تو ایمان ان کو ناک رگڑ کر کے سارے باتوں پر عمل کروائے گا. اللہ کا رسول ہم لوگوں کو ڈانٹتے تھے، خاموش. آخر میں کہنے گے یا رسول اللہ، فرصت مل رہی تھی، یہ 5 وقت وضو کرنا، نماز پڑھنا، اس کی بھی چھٹی آپ دے دیں، یہ بھی نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا اچھا ارجعوا، واپس جاؤ. اللہ اکبر. ایک لمحہ کے لیے بھی نماز کی اجازت نہیں ہے. اور ہمارا بوڑھا بھی نہیں ٹھیک ہے، بعد میں اللہ کی توفیق ہوگی تو پڑھنے لگیں گے نا. کھانے کے لیے اللہ کی توفیق نہیں، حرام کاری کے لیے توفیق ہے. نماز کی باری آئے تو اللہ توفیق دے گا تب. اللہ اکبر. اللہ رسول نے فرمایا نماز بھی نہیں پڑھو گے، ارجعوا، واپس جاؤ. لا خیر فی دین لیس فیہا رکوع ولا سجود. اس اسلام کی کیا ضرورت ہے جس اسلام میں رکوع و سجدے والی نماز کی پابندی نہ. واپس جاؤ. جب اللہ کے رسول نے اس طرح سے واپس لوٹے، کہنے نہیں اچھا مسلمان ہوتا ہوں، نماز پڑھوں گا. یعنی نماز کے معاملے میں ایک لمحہ بھی کسی کو اجازت نہیں تھی. اور آج ہمارے ہاں سب سے آخری چیز کیا ہو گئی، وہ نماز. یہاں سب اسلام نے سب سے اول رکھا، اور ہم نے اتنا آخر میں کیا کہ بسا اوقات اس کی ہی نماز پڑھ لی جاتی، لیکن بدبخت کو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ لگا زندگی میں. یہ ہے نماز. تو دیکھو اللہ رب العالمین نے یہاں حقوق اللہ میں توحید کے بعد سب سے بڑا حق اپنا کیا بیان کیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. پھر حقوق العباد کا معاملہ آیا تو دوستو اللہ نے کیا بتایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہاں ایک چیز یاد رکھیں، یہ لفظ مما ہے. کیا ہے؟ قرآن پاک میں یہ لفظ بہت آتا ہے. کیا ہے؟ مما. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ اصل میں ہے من ما، الگ الگ. یہ 2 لفظ ہے، یہی سمجھو. من الگ اور ما الگ. آپ لکھیں گے تو من، یہ ہونا چاہیے. من کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں کئی معنی، لیکن قرآن پاک کی ایسی آیات جو آئی ہیں جہاں من کے بعد ما ہے، یہاں من آتا ہے کہا جاتا تبعیض کے لیے. یعنی بہت ساری چیزوں میں سے کچھ چیزیں لے لینے کا، تھوڑا سا اس سے نکال لینے کا نام کیا ہے؟ اس کے لیے جو لفظ ہے کیا،
من. آپ کے پاس 1,00,000 درہم جیب میں ہے، اس سے 2 درہم یا 10 درہم نکال کر کے صدقہ کر لیں گے تو کیا کہا جائے گا؟ انہوں نے 1,00,000 تصدق من 1,000 درہم یا من ما فی جیبہ یا من ما عندہ. ان کے پاس جو مال تھا اس مال سے تھوڑا سا خرچ کیا، کیا 1 درہم یا 10. یہ اصل میں من ما ہے. لیکن آپ حضرات جانتے ہیں نون ساکن ہو، نون ساکن ہو، عربی کا قاعدہ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اور یرملون کے یہ حروف جو اس میں آئے ہیں، کوئی ایک حرف آئے گا تو وہ اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ ادغام کر دیا جاتا ہے، مدغم ہو جاتا ہے. تو من ما کے بعد وہ کیا ہو گیا؟ مما. مما تو کیا مطلب ہوگا؟ من ما رزقناہم، ہم نے ان کو جو مال دیا ہے اس سے کچھ نکال کر کے وہ خرچہ کرتے ہیں. الحمدللہ آج دنیا میں اللہ اکبر، ذرا سوچو، ہوا اللہ کی دی ہوئی، بارش اللہ کا کہ نازل کی ہوئی. ابھی دیکھتے نہیں پاکستان میں تو پتہ ہوتا ہے کہ انڈیا کے کسانوں کی کیا حالت ہوئی ہے، خاص طور سے یو پی، ایم پی، بہار وغیرہ کی. صرف اس میں نہ فرق ہے، بارش ہو گئی اور پانی کیا ہے زیادہ ہو گیا اور فصلیں تباہ ہو سڑ رہی ہیں، بیکار جا رہی ہیں. آپ ذرا سوچو کہ رب ایک پودے کے لیے، ایک اناج اور غلہ پیدا ہونے کے لیے کتنے انتظامات. دھوپ کا، اگر فصل کو دھوپ نہ ملے جب بھی دھوپ بیکار، ہوا نہ ملے جب بھی فصل برباد، وقت پر پانی نہ ملے جب بھی برباد، پانی ضرورت سے زیادہ مل جائے جب بھی برباد. کسان کا کام تو صرف یہ ہے زمین کو ہموار کر کے بیج کو زمین میں ڈال دینا، اس کے بعد کسان بھی اوپر ہی والے پر بھروسہ کرتا ہے. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء. اللہ اکبر. تم نے کبھی سوچا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. یہ جو فصل تم تیار کرتے ہو، جو کھانا کھاتے ہو، تم نے کبھی سوچا فصل تم تیار کرتے ہو کہ ہم تیار کرتے ہیں؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ اللہ اکبر. کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سادگار خاک، کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بردی خوش ہے گندم کی جیب. اللہ اکبر. او خدا ہے یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. پوری فصل اللہ تعالیٰ تیار کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر، اللہ لیتا کتنا ہے؟ لیتا کتنا ہے؟ سب اسی کا دیا ہوا. لیتا کتنا ہے؟ بہت ہی تھوڑا. اور حکومت کتنا ٹیکس لیتی ہے؟ اب بتاؤ. چائے پیو تو اس کا بھی ٹیکس، سپر مارکیٹ سے سامان خریدو تو اس کا ٹیکس، سفر کرو تو اس کا ٹیکس. اب چاہے پتہ ہو یا نہ ہو، چائے والا کہتا ہے بھائی چائے 10 کی، کیوں؟ 9 کہ ہماری چائے ہے اور 1 درہم جو حکومت کا ٹیکس ہے. جانتے ہیں ٹیکس دینے والے یہاں رہتے نا پورا. لیکن رب العالمین سب کچھ دیتا ہے. حکومت صرف پاور کا پانی کا انتظام کیا، وہ بھی بل بھی دبا کر کے لیتی ہے حکومت. اس کے باوجود ٹیکس دیکھو اتنا، اور رب سب فری میں دیا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ کے بندے، میں نے جو تم کو دیا اس میں سے کچھ ہی صحیح اللہ کے راہ میں خرچ کر دے. کہا جاتا ہے دنیا میں سب سے کم اللہ لیتا ہے. دنیا کی ساری حکومتیں جو ٹیکس لگاتی ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا فرض زکوٰۃ اس کی کوئی اہمیت نہیں. بہت مختصر. اسی لیے قرآن پاک میں صدقہ اور خیرات کرنے کے اللہ نے بڑی رغبت دلائی. کتنے اچھے انداز میں. نمبر 1،
وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، اللہ نے جو مال تم کو دیا ہے اس مال سے کچھ غریبوں کو دے دو۔ سورہ زاریات، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، متقین آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وفی الاسحار ہم یستغفرون۔ متقین کی جنتیوں کی کتنی خوبی بیان کی، آگے کیا فرمایا وفی اموالہم، ان کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو سب اپنے ہی نہیں کھاتے بلکہ مانگنے والے سائل کے لیے بھی وہ کچھ نہ کچھ حصہ لگا رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اسی لیے وآتوہم، اور اللہ نے جو تم کو مال دیا ہے اس سے اللہ کے بندوں کو نکال کر کے دو۔ وَأَنفِقُوا، اے ایمان والو، اللہ پر ایمان رسول، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِي، اللہ اکبر۔ اس سے بڑی وضاحت اور کیا؟ اے لوگو، اللہ نے جس مال کا تمہیں خلیفہ بنایا ہے، خلیفہ اس کا مطلب مال تو کس کا ہے، لیکن خزانچی تم کو اس نے بنایا ہے۔ سورہ حدید کی آیت، اللہ نے جس مال پر تم کو خلیفہ بنایا ہے سب اکیلے ہی نہیں کھا ڈالنا، مما، اس میں سے کچھ نکال کر کے غریبوں کو بھی دینا۔ وہ بڑا بدبخت انسان ہوگا کہ تنخواہ ملتی ہے تو سب اپنا ہی ضرورت کے لیے، بلکہ بچوں کو بھی نہیں کھلاتا، سب سے پہلے طے کر رکھا ہے ہر مہینے بینک میں اتنا فکس ڈپوزٹ میں ڈالنا ہی ہے۔ ابھی پیدا ہونے کے بعد بچہ نہیں بلکہ امید ہے جبھی بینک میں کھاتا کھل جا رہا ہے آج کل۔ کیوں بھائی؟ ممکن ہے کہ بڑے تھوڑا تھوڑا جمع کرتے رہیں تو پڑھائی اور شادی تک تو اتنا جمع ہو جائے گا۔ کیوں اتنا ہم جمع کریں گے؟ حکومت اتنا سود دے گی، نیت ہی پہلے تو سود لینے کی بھی کھلانے کی۔ اور یہاں رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ مستخلفین فی، جس مال پر ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا، ذمہ دار بنا، اس سے اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورۃ بقرہ کے اندر آیت الکرسی کے قریب وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، میرے بندو ہم نے جو تم کو رزق دیا ہے، دیکھیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ نے رزق دینے کی نسبت اپنی طرف، یہ نہیں کہا فرمایا کہ جو باپ سے وراثت ملا ہے تم جو تنخواہ ملتی نہیں، آج آپ کو نوکری ملی ہے کل بے روزگار ہو جاتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا رزق کا مالک میں ہوں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ آگے اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من رب، یہ لوگ ہیں جن کو ہدایت مل چکی ہے ان کے رب کی طرف سے، من رب ہیں۔ میرے بھائی، ہدایت کا مالک کون ہے؟ اللہ، جس پر اللہ کرم کر جائے۔ شروع میں نے بتایا تھا کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ہدایت دو طرح کی ہے۔ ایک ہدایت تو اللہ نے سب کو دیا ہے، کافر کو بھی، یہودی کو بھی، عیسائی کو بھی، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کے معنی کہا جاتا ہے منزل مقصود تک پہنچنے کا راستہ بتا دینا۔ سامنے نکلیں، کسی نے کہا بھائی یونیورسٹی جانا ہے، بھائی یہ راؤنڈ بورڈ سے نکلیں، 2 راؤنڈ کے بعد بورڈ کے بعد آگے شاہجہاں یونیورسٹی کا گیٹ ہے، آپ نے بتا دیا، آپ نے بتا دیا کہ منزل مقصود تک پہنچنے کا یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب اس کی مرضی ادھر سے جائے یا سوچے تو بہت تھوڑا ہے، ذرا گھومتے ٹہلتے دوسرا روڈ پکڑو، اور اس کے بعد اب ہو سکتا ہے وہ بھٹک گیا، راستہ راسل خیمہ کا پکڑا یا فجیرہ والا، تو اس بدبخت کی اپنی غلطی ہے۔ اللہ نے ہدایت دی، ہندوؤں کو بھی بتایا، یہودیوں کو بھی بتایا، عیسائیوں کو بھی بتایا، ہر ایک کو ہدایت دی۔ یہی وہ ہدایت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کی راہ بتا دیا، دکھا دیا۔ اب بندے کا اپنا کام ہے، چاہے تو قبول کر کے شکر گزار بن جائے،
اس ہدایت کے راستے پر چلے اور چاہے تو نہ چلے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے، ہم نے دکھا دیا۔ اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، اے لوگوں قوم عاد کو تو میں نے ہدایت کا راستہ بتا دیا، لیکن انہوں نے فاستحبوا العمی علی الہدی، ہدایت کے بجائے انہوں نے کس کو پسند کیا اپنے لیے؟ ضلالت کو۔ ومن الناس من کیا ہے سورۃ البقرہ کے اندر ہے، وَيَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ، ہدایت کا راستہ تو بتایا، لیکن وہ بدبختی ہے کہ انہوں نے ہدایت کو بیچ کر کے گمراہی کو خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہدایت یہ ہے، اور دوسری ہدایت کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ اکبر، واقعی آپ نے اس کو کہا بھولا بھٹکا، ہدایت جانا چاہتا ہے، اور آپ نے اس کو لیا اور یونیورسٹی کے گیٹ پر لے جا کر کے پہنچا دی، اس کو پہنچا دیا، صرف بتایا نہیں بلکہ آپ نے منزل مقصود تک اس کو پہنچا۔ یا ٹیکسی کے انتظار میں تھا وہ، آپ نے سوچا سردی کا موسم ہے، ہوا چل رہی ہے، آپ نے گاڑی میں بیٹھا، اچھا بیٹھا، لے گئے، آپ اس کو پہنچا دیے۔ اس کو ہدایت کی دوسری قسم، اس کو کہتے ہیں ہدایت پانا، اور اسی ہدایت پانے کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ہدایت جو ہے، اب کس کو یہ ہدایت ملتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے ساتھ میں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہدایت دے دے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ جمعے کے دن تو ہزاروں رہتے ہیں، ہزاروں لوگ، کتنے ہیں موبائل سے کھیلتے رہ گئے، کچھ ایسے ہیں جو بادو والے سے مذاق کرتے رہے، کچھ ایسے ہیں جو چٹائی ہی توڑتے رہے، کچھ ایسے ہیں جو بڑے توجہ سے خطبہ سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ خطبہ جو دیا جا رہا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں جو بتائی جا رہی، ہزاروں کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب، جو صاف ستھرا دل لے کر کے آیا ہوگا، گھر ہی سے ارادہ کیا چلو جامع مسجد میں جلدی پہنچ جائیں، آگے پہنچنے کی کوشش کیا، خطبہ ہوگا، دین کی باتیں سنیں گے، دیکھیں گھر سے آیا ہے تو نیک نیتی کے ساتھ آیا ہوگا، آجا لمن کان لہ قلب او القی السمع، اور دنیا کی ساری مشغولیت کو چھوڑ کر کے خوب توجہ سے کان لگا کر کے سنا، وہو شہید، اور جب سنا ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں کے کان تو اس کی طرف ہیں لیکن دل مسجد کے باہر چلا گیا، نہیں، اللہ نے فرمایا دل بھی وہاں حاضر ہے، اللہ نے اس کو ہدایت ملتی ہے، ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہتے ہیں، صدق کے دل سے مانگو اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، واقعی ہدایت ملتی ہے، لیکن ساری زندگی گزر گئی آج تک ہدایت نہ ملی، بے ہدایت ہے، کیوں؟ دل سے کبھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگا ہی نہیں اس نے، ورنہ اللہ ضرور دیتا۔ فرمایا اولئک علی ھدی من، یہ لوگ ہیں جن کو رب کی طرف سے ہدایت مل چکی، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، دنیا میں بھی کامیاب اور کیوں بھائی؟ انہوں نے حقوق اللہ بھی ادا کیا اور حقوق العباد بھی، انہوں نے عقیدہ بھی درست کیا اور اپنا عمل بھی درست کیا۔ جب ساری چیزیں ان کی درست ہو گئیں تو والعصر ان الانسان لفی خسر، خسارے سے بچ گئی ہے۔
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو ان کو ہدایت کب ملی؟ جب انہوں نے ہدایت چاہا اور یہی خسارے سے بچے. اللہ نے فرمایا دو چیزوں کی بشارت سنائی. پہلی بشارت کیا ہے؟ ان کو ہدایت ملی رب کی طرف سے. دوسری بشارت کیا ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فلاح پانے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے درس میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور